ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور دوسرا ٹولہ کہتا ہے وہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ بشریت، عبدیت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں، آیات ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ ابد ہو تو پھر نور نہ ہو، بشر ہو تو پھر نور نہ ہو۔ ہم جیسے ابد مٹی کے ہیں اور بشر مٹی کے ہیں، لیکن ادھر تو فرشتوں کو بھی ابد کہا گیا، قرآن میں فرشتوں کو بھی بشر کہا گیا، اور فرشتے تو نور کے ہیں۔ اب عام طور پر لفظ ابد یا بشر پڑھ کر یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لو جی لفظ ابد مل گیا ہے تو ابد تو وہ بھی ابد ہم بھی ابد، لفظ بشر مل گیا ہے ہم بھی بشر وہ بھی بشر، تو معاذاللہ معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے ازلی کلام میں، چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا تھا کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں میں گمراہی پھیلے گی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس موقع پر لفظ ہی وہ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، نہ یہ کہا اسری بنبیہ، نہ یہ کہا اسری برسولہ، نہ یہ کہا اسری بمحمد، نہ یہ کہا اسری باحمد۔ رب ذوالجلال نے اسری بعبدہ کہہ کر واضح کیا، لوگوں لفظ ابد سے تمہیں مغالطہ نہیں لگنا چاہیے، تم بھی ابد ہو، یہ بھی ابد ہے، مگر فرق اتنا ہے تمہاری ابدیت گلیوں میں چکر لگاتی ہے اور ان کی ابدیت سر عرش جا بیٹھتی ہے۔ اور یہ سدرہ پر جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ابد ہی بے مثل نہیں، یہ تو نور بھی بے مثل ہے۔ جب کہتے ہیں لو دنوت انملۃ لاحترقت، تو اگر ایک پوٹا ایک کورا بھی میں آگے گیا تو اللہ کے انوار کی شدت سے میں جل جاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ان کا نور میرے نور جیسے ہی ہے تو کہتے نہ میں جا سکتا ہوں نہ آگے آپ جا سکتے ہیں، لیکن جبریل کہتے میں نہیں جا سکتا، آگے رستے آپ ہی کے لیے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ جبریل تم نہیں جا رہے تو میں کیسے جاؤں، میرے نور کو بھی پھر خطرہ ہے، تجھے خطرہ ہے تو مجھے بھی خطرہ ہے۔ سرکار فرماتے حل لک من حاجہ، جبریل بتاؤ تمہارا کوئی کام ہے تو وہ بھی کرا کے میں آؤں گا۔ اور پھر جب واپس آئے تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے میں جل جاؤں گا، اور سرکار جب کروڑ ہاتھ جلوے اپنے پیکر پر وصول کر کے واپس لوٹے تو بدن رسول علیہ السلام تو اپنی جگہ، سر پہ امامہ بھی سلامت رہا، بدن پہ جبہ بھی سلامت رہا۔ ابدیت کو معراج کرا کے رب ذوالجلال نے فرمایا جن کی ابدیت اس پائے کی ہو ان کی نبوت اور رسالت کا درجہ کیا ہوگا۔ یعنی جو آج کچھ لوگ آ کے سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے ہیں، ہم نبوت کے لحاظ سے اپنے جیسا نہیں مانتے، نبوت میں تو ان پہ وحی اترتی تھی، ہم پہ نہیں اترتی، وہ نبی تھے ہم نبی نہیں، تو اس لحاظ سے ہم بھی ان کو بے مثل کہتے ہیں، لیکن ان کا بھی جسم ہمارا بھی جسم، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، وہ بھی عبد ہم بھی عبد، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، اس لحاظ سے معاذ اللہ ہم ان کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے ہی لفظ عبد استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک وہ انسان جو پی ایچ ڈی
کی ڈگری رکھتا ہے لیکن اس کو کوئی منصب ایسے کے لیول پر دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سیٹ اگرچہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے، لیکن یہ تو ابھی اس کے ایف اے ہونے کا لحاظ ہے، بی اے ہونے کا ہوگا تو اور بڑی ہوگی، ایم اے ہونے کا ہوگا تو اور بڑی ہوگی، پی ایچ ڈی کا لحاظ ہوگا تو اور بڑی ہوگی۔ تو رب ذوالجلال معجزہ معراج جس پر قیامت تک عقلیں حیران رہنی تھی، اللہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اسے سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو رب نے دینا تھا انہیں دے دیا اور بات ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ تو ان کی عبدیت کا اعزاز ہے، جن کی عبدیت کو یوں نوازا جائے کہ عرش پہ لایا جائے، ان کی نبوت کا اعزاز کیا ہوگا اور رسالت کا اعزاز کیا ہوگا۔ لہذا محض فرق ہی عبدیت کا واضح کر دیا کہ یہ وہ عبدیت ہے کہ جو کروڑ جلوے اس پہ پڑے پھر بھی اسے خراش بھی نہیں آتا، اور ادھر دور پہ ایک جلوہ گرے جالہو دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دے، یہ قرآن کہتا ہے۔ حالانکہ طور عرش پہ نہیں گیا تھا، نہ عرش طور پہ آیا تھا، ایک جلوہ وہاں سے چلا اور طور پہ پہنچا، اس کو بھی طور پہاڑ اپنے پہاڑ ہونے کے باوجود، شدت اور سختی کے باوجود برداشت نہ کر سکا، اور ادھر سے سرکار خود طور پہ پہنچے، خود عرش پہ پہنچے، اور کعبہ قوسین کی ان وسعتوں کے اندر رب ذوالجلال کا جا کر دیدار کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس حد تک ٹکٹکی لگا کے عین ذات کو دیکھتے رہے، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، حضور جا کے پاس بھی مسکرا رہے ہیں، اور رب فرما رہے ہیں اسرا بعبدہ، یہ کروڑ جلووں کے آگے جو مسکراہٹ ہے یہ عبدیت کی ہے، تو ان کی عبدیت کو اپنے جیسا مت سمجھنا، طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور